بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ویلکم ٹو our new video which is about the very important very important things of speech, parts of speech میں بھی ہم نے پڑھا تھا جیسا کہ ناؤن اور پروناؤن ہوتے ہیں، اسی طرح اسی کا ایک حصہ، ایک پارٹس، ایک ٹائپس جو ہے نا ورب ہے، جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، جس کے بغیر انگلش کا کوئی بھی سنٹینس نہیں بنتا. اگر ہم اسے جیسے انسانی جسم میں ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح پارٹس آف سپیچ میں بھی اگر ہم کہیں ورب جو ہے نا انگلش لینگویج میں، انگلش کے سنٹینس میں ورب جو ہے نا اسی طرح ایک دل کی طرح کام کرتا ہے. جس طرح گاڑی میں انجن ہوتا ہے، اس طرح انگلش کی یہ سنٹینس میں پارٹس آف سپیچ جیسے ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح انگلش کے سنٹینس میں بھی ورب بھی ایک انجن کی حیثیت رکھتا ہے. اس کو ہم آگے اپنی ویڈیو میں پروف کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے کہ ورب کیا ہوتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. مثلا جیسے میں نے شروع میں ہم نے ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کیا کہتی ہے. ورب جو ہے الفاظ، حروف، لیٹرز کا ایک ایسا مجموعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ایکشن، کون سا ایکشن ہو رہا ہے، یا اسٹیٹ آف بینگ، یا کسی چیز کی اسٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے. اسٹیٹ ایکشن کا آپ کو بتایا، مطلب جس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی کام کا کرنا ہونا، یہ اسٹیٹ. تو ہم ڈیفینیشن ہم شروع سے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ورب کیا ہوتا ہے، الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتایا جائے. کرنے کا تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ایکشن ہو رہا ہے، جس میں کوئی ایکشن بتایا جاتا ہے. لیکن اسٹیٹ آف بینگ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں. انشاءاللہ آپ ایسے آسانی سے سیکھ جائیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں سیکھا ہوگا. اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، ورب از اے پارٹ آف سینٹینس دیٹ ٹیل اس. یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے، جو کام کرنے والا ہے، کہ وہ کام کیا کر رہا ہے. مطلب جو کام کرنے والا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں بتائے گا وہ کام کیا کرتا ہے. یہ کیا چیز بتاتی ہے ہمیں، یہ ہمیں ورب بتاتی ہے. ورب آر دی ہارٹس آف انگلش سینٹینس. ورب کو جو ہے نا جیسے انسانی جسم میں دل کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح ورب کو جو ہے نا انسانی انگلش گرامر میں سینٹینس میں جو ہے نا دل کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. مثلا ہم یہ کچھ سینٹینس دیکھتے ہیں اور ان میں یہ ورب دیکھتے ہیں. علی واکس ان دا مارننگ، مطلب یہ اس کی یوزل عام طور پہ روٹین ہے. تو یہ واکس جو ہے نا ایک ورب ہے جو اس کی روٹین کے کام کو بتا رہا ہے. ناصر از گوئنگ ٹو اسکول، یہ ایک کنڈیشن آف ایکشن ہے، مطلب ہے وہ کام کر رہا ہے، کنڈیشن اس کی بتا رہا ہے. اس وہ اسکول جا رہا ہے، مطلب ابھی وہ جا رہا ہے. ندیم ڈز ناٹ لائک ٹو واک، ندیم واک کرنا پسند نہیں کرتا. یہ مطلب ہمارا کیا ہے، نیگیٹو ایکشن کو شو کر رہے ہیں. سحر از اے گڈ گرل، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، ایک اسٹیٹ آف بینگ، مطلب وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کی اسٹیٹ کو بتا رہی ہے. یہ ہمارا کیا ہے، ایگزسٹنس از، ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اسٹیٹ بتا رہا ہے، اس کی ایگزسٹنس بتا رہا ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے. یہ ہمارا کیا ہے، واک جو ہے کیا بتا رہا ہے، ہمیں ایکشن کو بتا رہا ہے، یوزل ایکشن، مطلب عام طور پہ وہ یہ ایکشن کرتا ہے، جو یہ ہم نے بتایا کہ یہ انڈیکیٹس ایکشن. تو یہ واکس ہمارا اس کے ایکشن کو بتا رہا ہے. تو ناصر از گوئنگ، یہ اس کا جانا جو ہے نا، اسکول جانا، مطلب اس کی کنڈیشن ہے اسکول جانا. یہ بھی ہمارا کیا ہے، یہ اس میں مین ورب بھی ہے اور از بھی ہے. از جو ہے نا ہیلپنگ ورب ہے. ورب کی آگے اقسام ہے، ہیلپنگ ورب اور مین ورب. یہ میں آپ کو بعد میں آگے آنے والی سلائڈز میں بتاتا ہوں. تو یہ ہمارا دونوں چیزیں، مطلب دونوں ہیلپنگ ورب بھی استعمال کر رہا ہے اور مین ورب بھی استعمال کر رہا ہے. یہ ڈز ناٹ لائک، یہ ہمارا نیگیٹو کو شو کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارا انگلش کا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ عام طور پہ تین چیزیں اس میں شامل ہیں، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. سبجیکٹ تو وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے. آبجیکٹ دیکھیں تو آبجیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے.
انگلش کے سینٹینس جو ہیں اگر دیکھیں تو آبجیکٹ کے بغیر بھی مکمل ہو جاتے ہیں. مطلب سبجیکٹ اور ورب ہو تو ہمیں میننگ کا سمجھ لگ جاتا ہے, ہمیں مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہ پوری یہ ایک گاڑی ہے, سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ یہ ایک گاڑی ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ اس کے پہیے ہیں, اس کے ویل ہیں, یہ دو اس کے ویل ہیں, اور ورب جو ہے وہ اس کا انجن ہے. تو انجن تو آپ دیکھ لیں, اگر انجن نہ ہو تو یہ گاڑی تو ہو سکتی ہے, گاڑی جو ہے نا ہو سکتی ہے, لیکن گاڑی انجن کے بغیر چل نہیں سکتی. اس طرح انگلش گرامر میں ورب کے بغیر انگلش سینٹینس نہیں بن سکتے. صرف انگلش نہیں, کسی بھی لینگویج میں ورب کے بغیر مطلب کام کے بغیر جو ہے نا کوئی بھی سینٹینس جملہ نہیں بن سکتا. انجن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے انگلش سینٹینس کا, یعنی ورب. تو ورب جو ہے نا کئی قسموں کے ہوتے ہیں, ہیلپنگ ورب بھی ہوتے ہیں, موڈل ورب بھی ہوتے ہیں, مین ورب بھی ہوتے ہیں. یہ ہم آنے والی سلائیڈز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ تفصیل سے ایسے سمجھ جائیں گے کہ آپ کو ورب کی بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو انگلش میں جو ہے نا نو سینٹینس کین بی کمپلیٹڈ وداؤٹ ورب. ورب کے بغیر, آبجیکٹ کے بغیر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سینٹینس, سینس سمجھا سکتے ہیں. سبجیکٹ جو ہے نا مطلب یہ تو آپ کو لازمی ہوگا. تو سبجیکٹ آبجیکٹ تو ہمارے وہی ہوتے ہیں جو سبجیکٹ ہوتے ہیں. سبجیکٹ مطلب ہے اس کی جگہ پہ یہ آ جاتے ہیں جو پرونون وغیرہ کی شکل میں آ سکتے ہیں ادھر. تو انگلش گرامر میں کوئی بھی ورب کے بغیر کوئی سینٹینس, کوئی جملہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو ورب ہم دیکھتے ہیں ورب کون کون سے ہوتے ہیں. ورب کی پہچان یہ ہے جیسے کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کی کوئی انرجی لگ رہی ہو, جیسے رن کرنا, دوڑنا, یہ بھی کام ہے. واک, دوستو اس میں صرف ورب وہی نہیں ہوتا کہ کام وہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا کوئی مل میں کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, نہیں. وہی کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کی انرجی لگ رہی ہے تو وہ کیا ہوگا ہمارا ورب. جیسے رن, واک, رائٹ یہ بھی, اس میں بھی انرجی لگتی ہے. اسپیک میں بھی انرجی لگتی ہے, یہ بھی ہمارا ورب ہو گیا. ریڈ کا مطلب پڑھنا, پڑھنے میں بھی ہماری انرجی لگتی ہے. انڈرسٹینڈ, کوئی چیز سمجھنا, اس میں بھی ہماری انرجی لگتی ہے. مطلب ہے دوڑنا, پڑھنا, لکھنا, بولنا, جس کے اینڈ پہ نہ آتا ہو, سمجھنا, یہ جب بھی ایسا کوئی لفظ آئے تو سمجھ آئے یہ کیا ہے ہمارا ورب ہے. کوک, پکانا, پلے کھیلنا, کوئی بھی گیم کھیلنا, پب جی کھیلنا, پب جی میں بھی دوستوں بہت ساری انرجی لگتی ہے. ٹیچ, پڑھانا, گو, جانا, یہ ہمارے کیا ہو گیا ورب. یہ تو ہمارے ہو گئے مین ورب, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام ایکشن شو کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ایکشن ورب ہو گئے. اس کے بعد جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوسرے ہوتے ہیں جن کے جو ہمیں بتاتے ہیں اسٹیٹ آف بینگ, کسی کی اسٹیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے از, ایم, آر, واز, ور, ہیز, ہیو, یہ نکلے ہیں بی سے. بی آپ نے پڑھا گا, بی جو ہے نا وہ ان کا اوریجن ہے. اس سے پھر جو ہے نا بی کا مطلب ہوتا ہے ہونا. ابھی ہر اس میں آئی کے ساتھ, یہ اس کی آگے قسمیں ہیں. از, آئی جیسے آئی کے ساتھ لگاؤں گا تو آئی کے ساتھ ایم ہے, تو میں ہوں, آئی ایم اے ٹیچر, میں ایک ٹیچر ہوں, میں اپنی اسٹیٹ بتا رہا ہوں. شی از اے ڈاکٹر. سنگل جو ناؤن پرونون ہوں گے ان کے ساتھ ہم کیا لگا دیں گے, از لگا دیں گے. آئی کے ساتھ ایم لگا دیں گے. آر جو بھی ہمارے پلورل ہوں گے یا یو ہوگا تو اس کے ساتھ ہم کیا لگا دیں گے, آر. یو آر اے ڈاکٹر, مطلب تمہاری اسٹیٹ بتائی جا رہی ہے. شی از اے ڈاکٹر, یہ شی اس کی اسٹیٹ بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ مطلب اسٹیٹ بتائی جاتی ہے, اس کی حالت ہے, وہ کس حالت میں ہے. واز, جیسے یہ پریزنٹ میں بتاتے ہیں, یہ تین از, ایم, آر جو ہے نا پریزنٹ میں بتاتے ہیں. اسی طرح واز اور ور جو ہے نا یہ پاسٹ میں بتاتے ہیں کہ پاسٹ میں اس کی کیا اسٹیٹ تھی. مثلا شی واز ان کراچی, دے ور ان لنڈن, وہ لندن میں تھے. واز اور ور, واز جو ہمارا کس لیے سنگولر کے لیے ہو گیا پاسٹ میں, اور ور ہمارا پلورل کے لیے ہو گیا, اور یو کے لیے ہو گیا, تو یہ بھی پاسٹ میں ہے. جس طرح یہ والے ہمیں اسٹیٹ بتاتے ہیں, ہیز اور ہے بھی ہمیں جو ہے نا اسٹیٹ ہی بتاتے ہیں. جیسے ہیز یہ ہمیں بتاتے ہیں یہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے.
آئی ہیو اے پین, میرے پاس ایک پین ہے. شی ہیز اے لیٹر, اس کے پاس ایک خط ہے. یہ کیا مطلب کسی چیز کے ان کے پاس ہونے کو بتاتے ہیں. یہ ہمارے کیا ہو گئے ایگزیلری ورب بھی ان کو کہتے ہیں اور ہیلپنگ ورب بھی ان کو کہتے ہیں. جیسے شی از اے ڈاکٹر, مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح ان سب کے یہ سب کیا ہمیں شو کریں گے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کسی چیز کے بارے میں, اسٹیٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. یہ اوپر والے کیا تھے, یہ ہمیں بتا رہے تھے مین ورب, جسے کہ ہم مین ورب یا ورب کہتے ہیں, مطلب کوئی ایکشن جو ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے. تو ابھی ہم ان میں تھوڑا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ورب جو ہے نا وہ انجن ہوتا ہے, کہ سینٹینس کا جو ہے نا انجن ہوتا ہے, انجن کی طرح کام کرتا ہے. جیسے کوئی بھی گاڑی انجن کے بغیر نہیں چل سکتی, اسی طرح سینٹینس جو ہے نا, کوئی بھی سینٹینس وہ ورب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. لیکن ورب کی بھی آگے کس میں ہے, جیسے یہ ایک ہیلی کاپٹر آپ کے سامنے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گاڑی میں مختلف قسم کا انجن لگا ہوتا ہے, کسی میں چھوٹا ہوتا ہے, کسی میں بڑا ہوتا ہے, کسی میں بالکل چھوٹا ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ جہازوں میں دیکھو, جہازوں میں بھی کئی قسم کے انجن لگے ہوتے ہیں. جیسے یہ ایک ہیلی کاپٹر ہے, ہیلی کاپٹر میں یہ ادھر ایک انجن لگا ہے اور ایک یہ ادھر پیچھے بھی انجن لگا ہے. ادھر آگے جو مین انجن لگا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم, بڑا انجن لگا ہے, جو جہاز کو اٹھانے کے لیے, چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک ہیلپنگ انجن ہے. یہ ایک فین لگا ہوا ہے, اس کو چلانے کے لیے کیا ہے, ایک چھوٹا سا ہیلپنگ انجن لگا ہوا ہے. اسی طرح ورب میں بھی کہیں پہ چھوٹے انجن ورب لگے ہوتے ہیں جن کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں, اور کہیں پہ بڑے ورب لگے ہوتے ہیں جن کو مین ورب بھی کہتے ہیں, اور جو ایکشن ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب کون سے ہیں. ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں ان کو, ایگزیلری ورب بھی کہتے ہیں. تو یہ کون کون سے ہیں, ڈو, بی اور موڈل ورب. ڈو کا مطلب ہوتا ہے کرنا. یہ ہمارا کس میں استعمال ہوتا ہے, یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. تو ڈو کا سمپلی یوز ہے کہ یہ کرنا کو بتاتا ہے, کوئی کام کرنا. ہی از ڈوئنگ, مطلب ڈو کا مطلب سمپل جو ہے نا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد بی جو ہے نا, یہ ہمیں اسٹیٹ بتاتا ہے کہ اس کی کیا اسٹیٹ ہے. وہ لندن میں ہے, وہ ڈاکٹر ہے, مطلب کوئی بھی چیز اس کے بارے میں بتاتا ہے. جیسے اس جو ہے نا, یہ سنگولر کی اسٹیٹ بتاتا ہے, ہی از اے ڈاکٹر, ہی از اے ٹیچر. اگر میں آئی کے ساتھ استعمال کروں تو اس کے ساتھ میں ایم لگاؤں گا. آر جو ہے نا وہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو بھی پلورل سبجیکٹ ہوں گے ان کی اسٹیٹ بتانے کے لیے ہم آر استعمال کریں گے. اور یہ ہم کس کے لیے استعمال کریں گے, یہ ہم تینوں از, ایم, آر پریزنٹ کی اسٹیٹ کے لیے. ابھی مطلب ہے جو اسٹیٹ ہے ان کی, وہ استعمال ہم بتائیں گے ان کے ذریعے. اگر ہم نے بتانا ہو کہ ماضی میں ان کی کیا اسٹیٹ تھی تو اس کے لیے ہم واز اور ور لگائیں گے. واز جو ہے نا وہ جیسے ان کا بتایا تھا, یہ سنگل کے لیے یہ ہم واز استعمال کریں گے, اور یہ ور جو ہے نا ہم پلورل سبجیکٹس کے لیے ہم استعمال کریں گے. بن بھی جو ہے نا جیسے از, ایم, آر یہ اسٹیٹ بتاتا ہے, یہ بھی جو ہے نا ہمیں اسٹیٹ بتاتا ہے. یہ ہمیں کیسے استعمال بتاتا ہے, ہیو یو ایور بین ٹو لنڈن, کہ آپ کبھی لنڈن میں گئے ہو, مطلب کہ آپ نے کبھی آپ لندن میں تھے, کیا آپ کبھی لندن میں تھے, مطلب پوچھ رہا ہے آپ سے. اسی طرح بن جو ہے نا, یہ جب پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بن ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بھی مطلب اسٹیٹ بتانے کے لیے یہ والے ہمارے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جیسے یہ از, ایم, آر اسٹیٹ بتاتے ہیں, ہیز, ہیو اور ہیڈ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں, اسٹیٹ ایکچولی بتاتے ہیں. لیکن یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے پوزیشن میں, آپ کے پاس ہے. ہیز مطلب شی ہیز اے پین, دے ہیو فٹ بال, ان کے پاس فٹ بال ہے. تو جیسے یہ پریزنٹ میں بتاتے ہیں آپ کے پاس کیا چیز ہے پوزیشن, اور یہ ہیڈ ہمارا جو ہے نا پاسٹ میں بتاتا ہے. جیسے دے ہیڈ اے ڈاگ, ان کے پاس ایک کتا تھا. دے ہیڈ اے ڈاگ, جیسے یہ پریزنٹ میں بتا رہے ہیں, یہ ہمارا پاسٹ میں بتا رہے ہیں. اس طرح موڈل ورب بھی جو ہے نا, یہ بھی ہیلپنگ ورب میں ہی آتے ہیں. یہ بھی ہیلپنگ ورب, یہ بھی مین ورب نہیں ہو سکتے. یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں مین ورب کے ساتھ مل کے یہ بھی کام کرتے ہیں. جیسے مے, مائٹ, کین, کوڈ, وڈ, یہ ہمارے سب کیا ہیں, موڈل ورب.
اس کے لیے بھی میں نے ایک علیحدہ سی ویڈیو بنا رکھی ہے, آپ بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ادھر میں صرف آپ کو نشاندہی کروں کہ یہ بھی اس کے ہیلپنگ ورب یا ایگزیلری ورب, ان کے ہیلپنگ ورب کے انڈر ہی آتے ہیں یہ بھی. تو ان کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ ہم لگائیں گے کیسے, کدھر کدھر لگائیں گے. دوستو یہ کوئی فکس رول نہیں ہے کہ آپ نے کون سا ورب کدھر کہاں پہ لگانا ہے, یہ آپ ایز پر سچویشن کہیں بھی کسی کو فٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایز پر سینٹینس سچویشن آپ نے ان کو لگانا ہے. جیسے یہ نیچے میں نے 3 سینٹینس لکھے ہوئے ہیں. علی از ان کراچی, علی کراچی میں ہے. تو یہ کیا ہے, ہمیں اسٹیٹ شو کر رہا ہے کہ علی کی اسٹیٹ شو کر رہا ہے کہ علی کدھر ہے, علی کراچی میں ہے. علی وینٹ ٹو کراچی, علی کراچی گیا. علی از گوئنگ ٹو کراچی, علی کراچی جا رہا ہے. اس میں یہ دیکھیں, اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ از اگر آپ کہیں گے تو اس میں تو کوئی ورب نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا کیا ہے, علی از ان کراچی, یہ ہمارا ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہی ہمیں پورا سینس دے رہا ہے. تو علی کی یہ اسٹیٹ شو کر رہا ہے, اس کی یہ صرف ہیلپنگ ورب یا ایگزیلری ورب کے ساتھ ہی ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. علی وینٹ ٹو کراچی, علی کراچی گیا. تو یہ ہمارا کیا ہے, مین ورب آ گیا. تو یہ کیا ہم نے لگا دیا, علی وینٹ ٹو کراچی, علی کراچی گیا. ہم نے مطلب پاسٹ میں تھا تو وینٹ بھی ہمیں کیا ہے, مین ورب شو کر رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا وینٹ کے ساتھ مین ورب کے ساتھ آ گیا, یہ ہمارا صرف ایگزیلری ورب کے ساتھ آ گیا. علی از گوئنگ ٹو کراچی, اس میں از جو ہے نا وہ ہمارا ہیلپنگ ورب بھی آ گیا اور گوئنگ ہمارا مین ورب بھی آ گیا. تو مطلب یہ کوئی فاسٹ رول, ہارڈ رول نہیں ہے کہ آپ نے یہی لگانا ہے. اس میں سنگل یہ ہیلپنگ ورب بھی لگ سکتا ہے, وینٹ اس میں صرف ورب مین ورب بھی لگ کے سینٹینس بن سکتا ہے, اور اس طرح مین ورب اور ایگزیلری ورب یہ مل کے بھی ہمارا سینٹینس بنا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ورب جو ہے نا ہیلپنگ ورب اور مین ورب کہاں پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہیلپنگ ورب کی اقسام ہے, اس طرح مین ورب کی بھی جو ہے نا آگے اقسام ہے. جیسے ٹرانسٹیو ورب اور انٹرانسٹیو ورب, یہ اس کی مین ورب کی 2 اقسام ہیں. مین ورب جو ہے نا مطلب جو بھی کام ہو رہا ہے, ایکشن ہو رہا ہے, وہ اس کو ہم مین ورب کہتے ہیں. اس کی آگے اقسام ہے ٹرانسٹیو ورب اور انٹرانسٹیو ورب. ان کو ابھی ٹرانسٹیو ورب اور انٹرانسٹیو ورب کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, کیسے ایکشن ہوتا ہے. ٹرانسٹیو ورب وہ ہوتے ہیں جن میں آبجیکٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے, مطلب اس کے بغیر جو ہے نا وہ سینٹینس ہمارا مکمل نہیں ہوتا. ٹرانسٹیو ورب از اے ورب دیٹ ریکوائرز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ which is noun pronoun to give complete meaning. مطلب اگر ان کے ساتھ یہ آبجیکٹ نہ لگا ہو تو وہ ہمارا کمپلیٹ سینس نہیں دیتے. جیسے ہم یہ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں, سحر لفظ, سحر کس سے محبت کرتی ہے. جیسے اگر آپ کہیں کہ ٹرانسٹیو ورب کی آپ آسانی سے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو, اگر آپ کہیں کہ دلہا شادی کر رہا ہے, تو دلہا کس سے شادی کر رہا ہے, دلہا کے لیے ایک دلہن بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا ٹرانسٹیو ورب اسی طرح مطلب آبجیکٹ کے بغیر یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. ان کی مثال ہم آگے یہ مثالیں سے سمجھتے ہیں. سحر لفظ, سحر کی محبت کرتی ہے, کس سے محبت کرتی ہے, اپنے پاپا سے محبت کرتی ہے, اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے, اپنی گاڑی سے محبت کرتی ہے, کس سے محبت کرتی ہے. مطلب اس کو جو ہے نا آگے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, آبجیکٹ کی ضرورت ہے. آبجیکٹ نہیں ہوگا تو یہ کمپلیٹ سینس ہمیں نہیں دے گا. دا کڈس لائک, بچے پسند کرتے ہیں. بچے کیا پسند کرتے ہیں, بچے چاکلیٹ پسند کرتے ہیں, بچے پڑھنا پسند کرتے ہیں, بچے کائٹنگ پسند کرتے ہیں. مطلب یہ ہمیں کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا کہ بچے کیا پسند کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے. یہ ہمارا کیا ہو گیا, لائک ادھر ٹرانسٹیو ورب ہو گیا. دیٹ ریئلی انوائز, کہ وہ چیز ناراض کرتی ہے, پریشان کرتی ہے. تو کس کو پریشان کرتی ہے, کیوں کرتی ہے, یہ ہمیں نہیں سینس نہیں دے رہا. یا تو ادھر لکھا ہو, تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں ڈائریکٹ آبجیکٹ کی ضرورت ہے, جو کہ ادھر نہیں ہے. اس طرح یہ ہمارا کیا ہو گیا, ٹرانسٹیو ورب ہو گیا نوائز. ہیو دے سولڈ, کیا انہوں نے بیچ دیا ہے, کیا بیچا ہے, کیوں بیچا ہے, کدھر بیچا ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا. تو یہ ہمارا سولڈ ادھر کیا ہو گیا, ٹرانسٹیو ورب ہو گیا. ناصر سینٹ, ناصر نے کیا بھیجا, ناصر نے بھیجا, اس نے کیا بھیجا, اس نے لیٹر بھیجا یا جو بھی کچھ بھیجا. کوئی بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا, اگر نہیں تو ہمارا
یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ ٹرانسٹیو ورب. اس طرح ادھر اگر ہم سحر لفظ چاکلیٹ لکھ دیں, کچھ لکھ دیں, کمپلیٹ ہو گیا. کڈس لائک کائٹنگ پلینگ, تو وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. دیٹ ریئلی انوائز می لکھ دو تو ہمارا یہ سینس کمپلیٹ. انائڈ یو, انائڈ ہنا, جو بھی لکھو گے یہ ہمارا کمپلیٹ سینس دے گا. ہیو دے سولڈ کار, اگر ہم ادھر کار لکھ دیں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ سینس ہو گیا. تو اس طرح یہ ہمارے جو بھی ہمیں مطلب پتہ چلے جس سے یہ آپ کا کامن سینس ہوگا جسے آپ سمجھیں گے کہ یہ ایسے ہیں ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورب. یہ سینس آپ نے سینس یوز کرنا ہے کہ یار ہمیں جو کمپلیٹ سینس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, جو نہیں دے گا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ ٹرانسٹیو ورب ہوگا. اس طرح اب ہم انٹرانسٹیو ورب سمجھتے ہیں. انٹرانسٹیو ورب کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے یہ اس کا ٹرانسٹیو کا بالکل الٹ ہو گیا. جیسے ٹرانسٹیو آبجیکٹ کے بغیر میننگ نہیں دیتے, اس طرح یہ صرف ورب اور سبجیکٹ کے ساتھ کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. ٹرانسٹیو ورب از ناٹ یوزڈ ود ڈائریکٹ, مطلب ان کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے بغیر بھی جو ہے نا وہ میننگ دیتے ہیں. جیسے تھیف رین, مطلب چور دوڑ گیا, ابھی اس کو کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, چور دوڑتا نہ تو کیا کرتا, تو یہ ہمارا ہے کہ کمپلیٹ سینس دے رہا ہے تھیف رین. شی سینگ, اس نے گانا گایا, تو یہ بھی ہمیں ایک کمپلیٹ سینس دے رہا ہے, اس کے لیے بھی کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. لائٹ از شائننگ, لائٹ چمک رہی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں آگے کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ہمارے کیا ہو گئے؟ انٹرانسٹیو ورب. دے جمپڈ, وہ جمپ لگایا, کھیلے کودے اور بس, تو اس کو بھی ہمیں کیا ہے؟ کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم یہ اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو پڑھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ بتائیں. یہ اس کے لیے اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے ہمیں ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورب کی, کہ یہ جو انٹرانسٹیو ورب ہیں ان کے جن کے ساتھ یہ ہوگا ان کا کوئی پیسو وائس ہم نہیں بنا سکیں, کیونکہ آج جیسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسو وائس کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے, تو اس میں پیسو وائس نہیں ہوتا, تو ہم اس کا اس ایکٹیو وائس میں جو ہے نا یہ نہیں, آبجیکٹ نہیں ہوتا. آبجیکٹ جب نہیں ہے تو ہم اس کا پیسو وائس نہیں بنا سکتے. تو انٹرانسٹیو اور ٹرانسٹیو بنانے کی اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے, پڑھنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے. اور ٹرانسٹیو ورب میں آبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا ہم کیا ہے؟ بنا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو خیال رکھنی ہے کہ کچھ ورب جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسٹیو بھی ہوتے ہیں اور سیم ٹائم وہ انٹرانسٹیو بھی ہو سکتے ہیں, ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ہو سکتے ہیں. جیسے برڈ فلائی, پرندے اڑتے ہیں, مطلب ہمیں کمپلیٹ سینس دے رہا ہے, تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا ٹرانسٹیو ورب ہو گیا. اس طرح اگر ہم دیکھیں ہی فلائز, تو وہ کیا اڑاتا ہے؟ ہی فلائز, وہ اڑاتا ہے, تو یہ ہمارا کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا. تو یہ ہمارا ہے ہی فلائز کائٹ ہوتا ہے, ہی فلائز پیجن, ہی فلائز اسپیرو, وہ چڑیا اڑاتا ہے, وہ کبوتر ہے, تو پھر یہ ہمیں کمپلیٹ سینس دیتا. تو یہ ہمیں کیا اس سے سبق ملا کہ کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں, کچھ ورب ایسے ہیں جو ہمیں کمپلیٹ سینس نہیں دیتے. مطلب یہ آپ نے سینس یوز کرنا ہے کہ وہ ہمیں کمپلیٹ سینس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اگر تو وہ کمپلیٹ سینس دے رہا ہے, مطلب آپ نے سچویشن میں دیکھنا ہے کہ یہ کون سی سچویشن ہے, یہ آپ کا سینس ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یار یہ کون سا ورب ہے جو آپ کو کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے. تو جیسے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فلائی ہے اور یہ بھی فلائی ہے, تو یہ دونوں جو ہے نا یہ انٹرانسٹیو ہے اور یہ ٹرانسٹیو ہے. تو اسی طرح کچھ ورب ہوتے ہیں جو بالکل ہر وقت اپنے کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں, جیسے ہی ارائیوڈ, وہ پہنچ گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, ہی ڈائیڈ, تو یہ ہمارے کیا آ گیا؟ کمپلیٹ سینس دیتے ہیں. یہ ہمارے ٹرانسٹیو ورب ہو گئے, تو انٹرانسٹیو ورب ہو گئے. تو اس طرح دوستو دس از آل اباؤٹ ورب, جو کہ ہم نے اگر میں اپنی اس کو سم اپ کروں تو اس میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ ورب کیا ہوتے ہیں. ورب کے آگے اقسام پڑھی, ہیلپنگ ورب ہیں جو اسٹیٹ آف بینگ کو بتاتے ہیں, اور اس کے بعد مین ورب جو ایکشن ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں, وہ مین ورب ہوتا ہے. مین ورب کے آگے پھر دو اقسام پڑھی, ٹرانسٹیو ورب اور انٹرانسٹیو ورب. دس از آل اباؤٹ ورب. تو اب میری ویڈیو کو دیکھنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا پلیز. تھینک یو ویری مچ. دس از آل اباؤٹ ورب.